پیارے بچوں السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نیچرل ڈیزاسٹرز پڑھتے ہیں، اس میں ہم نے ارتھ کوئک پڑھا، ہم نے فلڈس پڑھے، اس کے اور ہم نے لینڈ سلائڈس پڑھے، ہم نے ڈراٹس اینڈ فیمائنس پڑھے، ان کے ایفیکٹس اینڈ میٹیگیشن میجرز پڑھیں گے۔ آج ہم ایک اور نیچرل ڈیزاسٹر پڑھیں گے جو کلاؤڈ برسٹ ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کیا ہے؟ یہ کلاؤڈ برسٹ از اے ڈیزاسٹرس ویدر ایونٹ۔ اس کی ایک ہیوی رین فال جب کسی ایریا پر پڑتے، جب بارشیں تیز آ جاتی ہے، فاسٹ ریٹ میں آ جاتی ہے، تو اس کو ہم کلاؤڈ برسٹ بولتے ہیں۔ تیز بارشیں جب ہو جاتی ہے، اس کی جو رین فال ریٹ جو ہوتی ہے اس کا تقریباً وہ 100 mm پر آور میں بارشیں ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی اس میں ہیل سٹارمز بھی آتے ہیں، تھنڈر اور لائٹنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو کیپیبل ہوتے ہیں کہ فلڈ کنڈیشن کریٹ کرنے میں، اتنی تیزی سے بارشیں آ جاتی ہیں کہ فلڈس کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ یہ کلاؤڈ برسٹ انڈیا میں زیادہ تر مونسون سیزن میں آتے ہیں، ہمالین رینجز میں۔ ہمالین ریجن جو ہے، جو بھی سٹیٹس ہمالین ریجن میں آتی ہیں، وہاں ان کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اس لینڈ سے کلاؤڈ برسٹ کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اس میں جو ناردرن ایسٹرن سٹیٹس ہے یا جہاں یا ویسٹرن گھاٹ ہے، یہ سٹیٹس ہے جیسے کشمیر بھی، اتراکھنڈ، جہاں حالیہ ہی سالوں میں یہ کلاؤڈ برسٹ ہو گئی ہے، جس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اسی طرح اس کلاؤڈ برسٹ سے کیا ہوتا ہے؟ فلڈس آ جاتے ہیں، اس سے لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے، جو ریورس ہوتی ہے وہ پونڈس میں تبدیل ہو جاتی ہے ڈیو ٹو لینڈ سلائڈس اینڈ مڈ فلو۔ اسی طرح سے کلاؤڈ برسٹ سے کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، بلڈنگز کا، انفراسٹرکچر کا، کمیونیکیشن کا، روڈز کا، یہ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح فلڈس میں تباہ ہو جاتے، اس طرح جب کہیں کسی علاقے میں، کسی ایریا پر یہ کلاؤڈ برسٹ ہو جاتی ہے، اس سے بھی یہی سیلابی صورت پیدا ہو جاتی ہے اور سب کچھ درہم برہم ہو جاتا ہے، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، ان کی لوگوں کی لائف زندگی بھی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم کشمیر کی بات لیں گے 2010 میں 6 اگست 2010 میں یہاں لیہ میں، اس لداخ میں ایک کلاؤڈ برسٹ ہوئی، جس میں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اگر ہم 1933 کا ڈیٹا دیں گے تو اس حساب سے جو وہاں کی جو وہاں کا رین فال میکسیمم رین فال ریکارڈ گیا ہے لیہ کا، وہ 96.2 mm ہے 24 آورس میں۔ لیکن کیا ہوا 6 اگست 2010 میں وہاں کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو بارش ریکارڈ کی گئی ہے وہ 1 گھنٹے میں 250 ملی میٹر تھی۔ تو اس 1 گھنٹے میں ہی، اس وقت کیا تھا، لوگ سارے گہری نیند میں سوئے تھے رات کے وقت، جب یہ فلڈس آئی اس کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے۔ اس میں جو اس نے اپنے ساتھ ایک ہلی ایریا میں، اپ ہلز میں پڑ گئی یہ کلاؤڈ برسٹ، جس کی وجہ سے مڈی واٹر ادھر سے آیا، 3 ڈفرینٹ روٹ سے آ گیا، اور جو کچھ بھی اس کے راستے میں، جو کچھ بھی سیٹلمنٹ تھا، اس نے اس کے نیچے دفن ہو گیا، جس میں مکان تھے، اس نے آدھے مکان اس میں دب گئے اس مڈی اس جو مڈ وہاں سے آئی پانی کے ساتھ، مٹی، تودے یا پتھر وغیرہ اس کے نیچے دب گئی، تو اس میں سے بہت زیادہ جو آدھوں کو اس نے اپنے ساتھ بہا کے لے جایا۔ تو رننگ واٹر کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس نے جلدی جو بھی اس کے راستے میں آ گئے اس کو اپنے ساتھ لے جایا، اور جو بھی اس میں سے وکٹمز تھے، جو بھی لوگ تھے، ان کو ٹائم ہی نہیں ملا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالتے یا اپنے آپ کو بچاتے۔ اتنی تیزی سے بارشیں، اتنی تیزی سے فلڈس آ گئی، یہ کلاؤڈ برسٹ فلڈس آ گئی۔ تقریباً اس میں بہت زیادہ یہ سیلاب تھا، یہ تقریباً اس میں 255 لوگ مر گئے، اور اس فلڈس میں، جس میں مڈ سلائڈس تھے، ڈبرس فلوز تھا،
फ्लैश फ्लड्स थे, बहुत तेज़ी से ये आ गए और इसमें से हज़ारों लोग जो है वो बेघर हो गए। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो गया। तकरीबन 9,000 लोग जो हैं वो इससे डायरेक्टली इफ़ेक्ट हुए इस क्लाउड बर्स्ट से। इसमें जो बिल्डिंग्स थे वो, या जो कम्युनिकेशन लाइन्स थे, जो वाटर सप्लाई लाइन्स थे, जो ये क्या बोलते हैं इनको, ये कम्युनिकेशन, ये वाटर सप्लाई थी, खम्बे थे, बिजली के खम्बे, सब कुछ उस बारिश ने अपने साथ बहा के ले जाया। ये जो वहाँ का वो ये हाईवे था, श्रीनगर मनाली हाईवे, उसको भी इसने वॉश अवे किया, सब कुछ इसको ये रोड भी उसने ख़त्म किया। मतलब इतनी ज़ोरों से, या ये क्लाउड बर्स्ट से इतनी ज़ोरों से बारिशें हुई कि उसने सब कुछ अपने साथ बहा के लिया, सब कुछ वहाँ ख़त्म किया। तो अब चूँकि क्लाउड बर्स्ट की वजह से ये सडन होते हैं, फ्लड्स आते हैं, मड फ्लड्स होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इसको नेसेसरी है कि इसको उसके लिए भी वही मिटिगेशन मेजर्स हैं करने चाहिए जो हम फ्लड्स में करते हैं, जो फ्लड्स के दौरान जो भी मिटिगेशन मेजर्स लेते हैं, क्योंकि उसमें भी वही नुकसान होता है। लोग मर जाते हैं, ट्रॉमा में आ जाते हैं, उनके घर तबाह हो जाते हैं, कम्युनिकेशन जो होते वो तबाह हो जाती है, वाटर सप्लाई लाइन ख़त्म हो जाती है, मकान लोगों के गिर जाते हैं, मर जाते हैं लोग, तो रोड्स ख़त्म हो जाते हैं, रेलवे ट्रैक्स ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए वही मिटिगेशन मेजर्स वहाँ भी करने चाहिए जो हम फ्लड्स के दौरान जो मिटिगेशन मेजर्स करते हैं।